لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹر، آج سب کو میں اپنی لائف جرنی بتانے جا رہی ہوں کہ قرآن کی طرف میں کیسے آئی. میرا نام کوثر جہاں ہے اور میں النور اکیڈمی کی طالبہ ہوں. تو جب میں قرآن نہیں جڑا تھا، اس سے پہلے کہ میں اپنی تھوڑی سی لائف کے بارے میں بتانا چاہوں گی، اپنی زندگی کے، کہ میری زندگی قرآن آنے سے پہلے کیسی تھی. تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بڑا بیٹا ہے، ایک چھوٹا بیٹا ہے. تو میرا الحمدللہ بڑا بیٹا تو ٹھیک ہے، چھوٹے بیٹا ہائپر ایکٹیو ہے. جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور آج وہ 17 سال کا ہو گیا ہے، جب سے لے کر آج تک اس کا ہم علاج ہی کرا رہے ہیں. اب بھی اس کا علاج چل رہا ہے. جب وہ پریشان کرتا تھا، ہائپر ایکٹیویٹی بچہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا. تو میں اور میرے شوہر ہم بہت پریشان رہتے تھے، اور مجھے تو ڈپریشن سا بھی ہونے لگا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. میرے سے کیا ایسی غلطی ہوئی جو مجھے ایسا بچہ ہوا. میں بہت سوچتی تھی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. میں بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور میرے شوہر، ہم دونوں ہی بہت پریشان رہتے تھے. پھر ایک دن ایسے ہی میں یوٹیوب چلا رہی تھی، فیس بک چلا رہی تھی، تو میں نے اس میں استاذہ عائشہ خالد میم کا ایک بیان سنا، تفسیر کا. ان کا وہ بیان سن کر میرے دل کو پتہ نہیں کیوں اتنا سکون دیا وہ بیان، کہ میں ان کی طرف کھنچتی چلی گئی. ان کا ہر بیان سننے لگی اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ وہ قرآن کی طرف کیسے آئیں. ان کے بیان کے سننے کا مجھ پہ ایسا اثر ہوا کہ میں نماز کی پابندی کرنے لگی. اور جب میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی تو مجھے بہت سکون ملا. نماز میں مجھے سکون ملنے لگا. اس کے بعد انہی کے ہاں حفظ کورس شروع ہوا، تو میرا بڑا من ہوا کہ میں بھی حفظ کورس جوائن کروں. تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ان کی فیس دے سکوں، پر وہ اتنی پیاری ہیں استاذ عائشہ خالد، ان کا بہت بہت شکریہ کروں گی میں، کہ انہوں نے مجھے فری میں ایڈمیشن دیا اور مجھے حفظ کورس میں جوائن ہو گئی. میں حفظ کرنے لگی. پھر ان کا ایک گرامر کا کورس آیا، تو مجھے بڑا شوق ہونے لگا کہ جو بھی ہے میں قرآن کو سیکھتی جاؤں. تو پھر میں نے وہ بھی جوائن کرا، اور اس کو ہی کرتے کرتے وہاں پر میری ملاقات شاذ میم سے ہوئی. اس کے بعد تو میری لائف بالکل چینج ہو گئی. میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا میں یہاں آؤں گی. اور میری یہی تمنا ہے کہ جب تک جیوں میں قرآن کی طالبہ بنی رہوں اور قرآن سے اس قدر جڑی رہوں کہ بس قرآن کی طرف میرا سب کچھ قرآن کے لیے ہو. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے قرآن آنے سے پہلے میں کیسے رہتی تھی. میں بنا حجاب کے تھی. آئی برو بنوانا، بالوں کو کھولنا، جو عام ہے ہم عورتوں میں، فیشن کرنا، بدعتوں میں شامل ہونا، قرآن خوانی میں، جیسے برتھ ڈے مناتے ہیں اس میں، سب میں جاتی تھی، سب چیزیں انجوائے کرتی تھی، پر ایک سکون نہیں تھا میری لائف میں. لیکن جیسے جیسے میں قرآن کی کلاسوں سے جڑی، میرا دل ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا. مجھے اب یہ سب چیزیں خراب لگنے لگی. سب سے پہلے میں نے آئی برو بنوانا چھوڑ دیا. پھر میں سر پر حجاب لینے لگی، اپنے بالوں کو کور کرنے لگی. لیکن پھر بھی میرے کھلا پن تھا. پھر بھی مطلب یہ ہے کہ میں عبایا نہیں پہنتی تھی. عبایا پراپر میں نے پہننا شروع اب کرا ہے جب سے میں شازیہ میم سے جڑی ہوں. میں شادیوں میں اب عبایا ہی پہن رکھتی ہوں اور عبایا نہیں اتارتی. بلکہ لوگ کہتے ہیں آپس میں، ہماری کزن سسٹر وغیرہ بولتی ہیں کہ نہیں تم اتار دو،
لیکن مجھے معلوم ہے ان شادیوں میں، ان پارٹیوں میں سب غیر محرم ہی رہتے ہیں، اور جب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں عبایا میں رہنا ہے، ہمیں پردہ کرنا ہے، تو مجھے یہ چیز اب میرے دل کو گوارا نہیں کرتی، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی اور صرف قرآن کی طرف آ گئی۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ہدایت دی۔ جس چیز کو میں اپنے اوپر عذاب سمجھ رہی تھی کہ میرا بیٹا ایسا کیوں ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، یا مجھے یہ ایسا کیوں دیا، آج وہ چیز مجھے ایک نعمت لگ رہی ہے۔ شاید اگر میرا بیٹا ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی قرآن کی کلاس میں نہ آتی، قرآن سے نہ جڑتی، اور جب میں قرآن سے نہ جڑتی تو میرے اندر ان چیزوں کا چینج ہی نہیں ہو پاتا، میرا دل ہی نہیں بدلتا، اللہ نے میرا دل بدل دیا۔ اور اس کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عائشہ میم کا، استاذہ میری عائشہ پیارا، عائشہ خالد، اس کے بعد شازیہ میم، روزی میم، اور میری جو اتنی النور اکیڈمی کی ٹیچرز ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے ہر چیز میں میرا ساتھ دیا۔ بس میں اب سب کو یہی بتانا چاہتی تھی اپنی لائف کے بارے میں کہ قرآن میری زندگی میں کیسے کھلا۔ وقت کی پابندی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے مجلس کی دعا پڑھنا چاہوں گی۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔